الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ایک صاحب کلکتہ سے کہتے ہیں میرا نام محمد زیان ہے، سوال کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو سلسل بول کی بیماری ہے، ادھر وضو کرتا ہے پھر قطرہ نکل جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سلسل بول کی بیماری عمر کے ایک حصے میں جا کر ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری ہوتی ہے اعصابی کمزوری سے۔ جب ہمارے ذہن کے کنٹرول سے ہمارے اعصاب باہر ہو جاتے ہیں اور ذہن ہمارا اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تب اس طرح کی کیفیت، اس کو سلسل بول کہتے ہیں طبی یونانی میں۔ تو یہ بیماری ایک خاص عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی اعصاب توتر کا شکار رہتے ہیں، کمزوری رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اس بیماری کا علاج کرائیں۔ یہ لوگ، ان کا مزاج سرد ہوتا ہے، بلغمی ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کسی اچھے معتبر حکیم سے ملیں اور اپنے مزاج کے بدلنے کے لیے یا مزاج کو گرم رکھنے کے لیے کچھ دوائیں استعمال کریں، جس سے مثانے میں ان کے طاقت پیدا ہو اور وہ امساک کی طاقت کو بڑھا سکے۔ دوسری بات، تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ان کو علاج کرانا چاہیے۔ بعض لوگ علاج کراتے نہیں، تو کہتے ہیں کیا کریں ہم تو نہیں بھائی، نماز پڑھ لی، او مولوی صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ وہ ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ارے بھی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ تو مسلمان ہو، آپ کو تو پڑھنا چاہیے۔ نہیں، وہ ایسا ہے نا کہ ہم کو خطرے کی بیماری ہے۔ ارے بھی خطرے کی بیماری ہے، خطرے کی بیماری ہے تو آپ اس کا علاج کرائیے، نماز معاف نہیں ہے آپ کے اوپر، نماز آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ تو ان کے لیے دو ایک احتیاط میں، ایسے لوگوں کو عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے ہی اذان ہوئی مسجد میں ان کو پیشاب کی حاجت ہوگی، وہ جائیں گے پیشاب کرنے کے لیے، تو پیشاب کریں گے، اور کبھی کبھی جلدی اٹھ جاتے ہیں اور کبھی دیر بھی لگاتے ہیں، پھر بھی ان کو لگتا ہے کہ قطرہ نکل جاتا۔ تو ان کو چاہیے کہ پیشاب کریں اور عضو کو اچھی طرح سے جھاڑیں اور تھوڑا سا اوپر اٹھیں، اور اوپر اٹھ کر خصیتین پر اپنے ہاتھ کو لے جا کر اس کو تھوڑا سا ملیں اور پھر بیٹھیں، تو جو قطرہ رکا ہوا ہوگا وہ قطرہ نکل جائے گا۔ یہ اطباء کی بتائی ہوئی، ڈاکٹروں کی بتائی ہوئی ترکیب ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات، حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش ہے، تو ایسے میں آپ یہ پہلے کیجئے پھر نماز پڑھیے۔ لیکن یہ جو قطرے کی بیماری ہے، اس میں شیطانی وسوسے کو دخل ہے۔ شیطان ہماری نماز چھڑانے کے لیے جیسے ہی اذان ہوتی ہے فوراً ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ بھئی پیشاب کرنا، اور پیشاب کے بعد قطرہ آنا ضروری ہے۔ تو اب آپ ایسا کریں، ویسے نہیں آ رہا ہے آپ کو قطرہ، پیشاب کریں گے تو ضرور آئے گا، تھوڑی دیر کے بعد لگے گا کہ ہاں یہ قطرہ نکل گیا۔ تو آپ نماز پڑھیے، وضو کیجئے، پیشاب کو مت جائیے، نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اب جائیے پیشاب۔ کچھ دن کرنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ در حقیقت شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ تھا، شیطان کی طرف سے نماز سے روکنے کے لیے آپ کو ایک ترکیب اس نے نکال رکھی تھی۔ آپ اس سے نکل گئے تو وہ آپ اس کے چنگل سے باہر آ گئے۔ ایک اور بات، اگر قطرات کا سلسلہ اتنا زیادہ ہے کہ ہر وقت نکلتا رہتا ہے، تو آپ انڈر ویئر پہنیے اور اس میں ایک گدی رکھیے ایسی جس میں وہ قطرے جذب ہوتے رہیں، اور جب نماز کے لیے جائیں تو آپ اس کو نکال دیں، نماز سے وضو کریں، نماز پڑھیں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے وہ گدی اس میں لگا لیں، تو آپ کے کپڑے پاک رہیں گے۔
نہیں تو ایک آدھ لنگی ایسی رکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ نے جو پینٹ پہنے ہیں، شلوار، پاجامہ، کچھ بھی پہنتے ہیں آپ، اس کو نکال دیا، نماز پڑھنے کے لیے آپ نے لنگی کا استعمال کیا، وہ پاک صاف ہے، وہ آپ پڑھیے اس میں۔ تو اس طرح کی احتیاط، اس کا حکم علماء کرام نے، فقہاء نے بتلایا ہے کہ سلسل بول کا جو مریض ہے، جس کو ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے، یہ اس عورت کی طرح سے ہے جو استحاضے کا شکار ہے، حیض اس کا بگڑ گیا ہے اور وہ ہر وقت قطرہ آتا رہتا ہے اس کو۔ تو ایسی عورت کو جو رسول اکرم نے بتلایا ہے کہ وہ ہر 2 نماز، ایک غسل کرے گی اور دونوں نماز ایک ساتھ پڑھ لے گی، ظہر عصر ملا کر، مغرب و عشاء ملا کر، اور اسی طرح سے اور بھی، تو اس کا حکم اس کا ہے۔ تو اگر ہر وقت ٹپک رہا ہے پھر بھی، تو اس کو یہی ترغیب بتلائی گئی ہے کہ وہ وہاں پر گدی لگائے گی اور نماز پڑھے گی، نماز نہیں چھوڑے گی۔ ایسے ہی یہ سلسل بول والا نماز نہیں چھوڑے گا۔ باقی آپ کے مقامی طور پر کوئی عالم ہو تو اس سے آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ ویسے تو میں نے اس طرح سے بتلایا ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، پھر بھی نہ سمجھ میں آئے تو آپ عالم سے پوچھ کر تسلی کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔